بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر پیاز کو پہلے جڑ کی طرف سے کاٹا جائے تو آنکھوں میں پانی نہیں آتا۔ اگر آپ پریشر کوکر کا استعمال کرتے ہیں اس وقت جو پانی باہر آتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ پریشر کوکر کو الٹا کر کے اس میں آئل لگا لیں، اس کا پانی باہر بالکل بھی نہیں آنے دیں، اور اس طرح آپ کوکر کو 5 منٹ کے بعد دوبارہ رکھ لیں بند کر کے۔ اس طرح کوکر اچھے سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ سالن میں مرچ زیادہ پڑ گئی ہو تو تھوڑا گھی اور ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔ زکام کی صورت میں اجوائن کو کپڑے میں پوٹلی بنا کر سونگھنے سے چھینکیں آتی ہیں، جس سے زکام کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ دانت نکالنے والے بچوں کے لیے شہد میں ہم وزن مکھن ملا کر مسوڑوں پر ملیں، دانت آسانی سے نکل آتے ہیں، بشرطے کہ دن میں 4 دفعہ مسوڑوں پر لگایا جائے۔ جسم کو بیماریوں، موٹاپے، پیٹ پھولنے، جلد کے مسائل، ہاضمہ اور معدے کے مسائل سے بچانے کے لیے سب سے بہترین روٹی گندم اور جوار کی ہے۔ اس کے لیے آپ گندم اور جوار کے آٹے کو آدھا آدھا مکس کر کے اس آٹے کی روٹی کھائیں۔ اس تبدیلی کے نتائج آپ 1 مہینے میں محسوس کریں گے۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا۔ روزانہ 4 سے 5 اخروٹ کھائیں۔ انار کھائیں، بھوک بڑھائیں۔ انار کے دانے پر نمک اور کالی مرچ کا سفوف چھڑک کر ان کا رس چوسنا پیٹ کے درد کی شکایت اور بھوک کی کمی میں بہت مفید ہے۔ رات کو گرم دودھ پینا فوائد سے بھرپور۔ روزانہ رات کو 1 گلاس گرم دودھ پینے سے آپ اگلے دن کے لیے توانا رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ پینے سے پٹھوں کی نشو و نما میں بھی مدد ملتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، یہ تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، اس سے ذہنی تناؤ ختم ہو جاتا ہے اور پرسکون نیند آتی ہے۔ مرغی کا گوشت کھانے سے لڑکیوں کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ لڑکیاں، چھوٹی بچیاں یہ گوشت ہرگز نہ کھائیں۔ چھوٹی بچیوں کو مرغیوں کا گوشت نہ کھلائیں، جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر بچیاں 7 سے 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ مائیں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسے بچی اتنی جلدی بڑی ہو گئی، کہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوگی۔ ڈاکٹروں کو دکھاتی ہیں، کئی دوائیاں کھلاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی ہو جاتی ہے۔ وجہ مرغیوں کو بڑھانے کے لیے انہیں چکن فوڈ کھلایا جاتا ہے، جس میں ایسے ہارمونز اور کیمیکل ہوتے ہیں جو جسم میں حرارت پیدا کرتے ہیں، جس سے مرغی کا جسم جلدی پھول جاتا ہے اور وزن میں زیادہ بڑھنے لگتی ہے، جبکہ لڑکیوں کے جسم میں ماہواری سے قبل بننے والا ہارمونز اس گوشت کے زیادہ استعمال کی وجہ سے تیزی سے بن جاتا ہے اور بچی جوان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، قبض دور کرنے کے لیے دہی اور کشمش کھائیں۔ اجزاء: دودھ 1 کپ، 4 سے 5 عدد کالی مرچ۔ ایک پتیلی میں دودھ ابال کر اسے کسی پیالی میں نکال لیں، پھر اس گرم دودھ میں کشمش اور تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر دہی کا 1 چمچ شامل کریں۔ اب اسے 8 سے 12 گھنٹے کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیں۔ اب جو دہی تیار ہوگا اسے دوپہر کے کھانے میں بے وقت بھوک لگنے پر کھائیں، یہ بے حد فائدہ مند ثابت ہوگا، جبکہ قبض دور کرنے کے لیے یہ بہترین غذا ہے۔ 30 دن میں بال لمبے: ہفتے میں 1 بار بالوں کی جڑوں میں پیاز کا پانی لگائیں، 1 بار انڈے کی زردی کا ماسک لگائیں۔ روزانہ دن میں 1 بار 5 سے 6 بادام ضرور کھائیں۔ چاول کے پانی کو کنڈیشنر کے طور پہ لگائیں۔ بالوں کو کس کر نہ باندھیں، اپنے بالوں کو ہر 6 سے 8 ہفتے میں تھوڑا سا کاٹیں، اس سے آپ 2 مہینے بالوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بال زیادہ گھنے بھی ہوتے ہیں، بالوں کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور گرنا بھی بند ہو جاتے ہیں اور صحت مند بھی لگتے ہیں۔ گندے بالوں میں کبھی تیل نہ لگائیں، اس سے بال زیادہ گریں گے۔
بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کریں، بعد میں انہی بالوں کو زمین کی سمت الٹ کر کے تیل بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ تیل لگانے سے پہلے اسے گرم پانی میں رکھ کر ہلکا گرم ضرور کریں۔ رات بھر تیل بالوں میں نہ لگا رہنے دیں، کچھ گھنٹے لگائیں۔ ذائقے دار کھانے بنانے کا راز، چٹکی بھر یہ مسالہ جو آپ کے ہر کھانے کو بنائے مزیدار اور ذائقے دار۔ ترکیب: 2 چمچ زیرہ، 4 چھوٹی الائچی اور 2 جائفل جاوتری کو اچھی طرح پیس کر پیسٹ بنا لیں۔ اس مسالے سے ہر کھانا بنے لاجواب، بریانی ہو یا نہاری پائے ہوں، سب کچھ بنائے خوشبودار اور ذائقہ دار۔ سیب کے فوائد: سیب اگر صبح سویرے یا تیسرے پہر کھایا جائے تو یہ خون میں اضافے کا سبب بنتا ہے، چہرے کے رنگ میں نکھار آتا ہے، جگر اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ ہلدی کے فوائد: آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتی ہے، دانت میں درد کی صورت میں متاثرہ دانت پر رکھ کر چبانا فائدہ مند ہوتا ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، جگر اور سینے کو صاف کرتی ہے۔ ہلدی کو بطور ابٹن بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس سے جلد صاف اور نرم ہوتی ہے۔ ہلدی کو بھون کر سونف اور چینی ملا کر کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ سکن کے لیے کشمش کیسے کھائیں؟ کشمش کو پانی کے علاوہ دودھ میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے آپ کی جلد چمکدار اور تر و تازہ رہتی ہے اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافے کا سبب بنتی ہے۔ خون کی کمی کو دور کرتی ہے، اس کے علاوہ خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ چہرے کے لیے بہت زبردست ہے۔ ہچکی ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا گڑ یا چینی تالو کے ساتھ لگانے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تازہ پانی پینے سے بھی ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ پیروں کی رنگت نکھارنے کے لیے گھریلو ٹوٹکا: براؤن شوگر آدھا کپ، زیتون کا تیل 3 کھانے کے چمچ، شہد 2 کھانے کے چمچ۔ ان سب چیزوں کو کسی پیالے میں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں کہ یکجان ہو جائیں۔ پھر اس مکسچر کو اپنے پیروں پہ لگائیں اور 5 منٹ تک مساج کریں۔ پھر پیروں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، ہفتے میں 2 بار دہرائیں۔ مسلسل استعمال سے آپ کے پاؤں انتہائی خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ گلا خراب ہو اور آواز نہیں نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ سر میں جوئیں ہیں، چنبیلی کا تیل لگائیں۔ سفید زیرے کے طبی فوائد: ہاضمے کو بہترین بناتا ہے، جگر کے لیے مفید ہے، کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیرے کے استعمال سے پرسکون نیند آتی ہے۔ ناظرین، بدن کو دبلا کرتا ہے۔ زیرہ جلد کے داغ دھبوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، جلد کی صفائی بھی کرتا ہے، جلد پر پڑنے والی جھریوں سے نجات بھی دلاتا ہے، متلی اور قے کو ختم کرتا ہے، گلے کی خراش میں بہت مفید ہے۔ گردوں کے لیے زیرہ فائدہ مند ہے۔ دہی کو کلینزر کے طور پر استعمال کریں، اس سے رنگ چمک اٹھے گا۔ اگر دہی میں 3 قطرے سفید سرکہ ملا کر 10 منٹ کے لیے چہرے پہ لگائیں تو رنگت نکھر آئے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو امرود کو کھانے سے اعتدال میں آ جاتی ہے۔ امرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے۔ امرود تبخیر معدہ ختم کرتا ہے، پیٹ کے تمام کیڑے بھی مارتا ہے۔ سخت جلد کا علاج: اپنے پیروں کی سخت ہو جانے والی جلد کو نرم کرنے کے لیے 5 سے 6 سپرین کو پیس کر سفوف کی شکل دیں۔ اس میں 1 سے 2 چائے کے چمچ پانی اور لیموں کا عرق شامل کر کے پیسٹ بنا لیں۔ اس مکسچر کو متاثرہ حصوں میں لگائیں اور پھر اپنے پیروں پر گرم تولیہ لپیٹ کر انہیں کسی پلاسٹک بیگ سے کور کر لیں۔ کم از کم 10 منٹ تک اسی حالت میں رہیں، پھر پلاسٹک بیگ اور تولیے کو ہٹا دیں۔ اپنے پیروں کی نرمی کو محسوس کر کے حیران ہو جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سبز الائچی ہائی بلڈ پریشر میں کمی: دھنیا، الائچی اور آڑو کے جوس میں ملا کر پینا بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسالہ دل کی
صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ نمک سے سر کی خشکی دور کریں۔ شیمپو سے پہلے عام نمک کو سر پہ رگڑنا یا مالش خشکی کا خاتمہ کرنے میں زبردست کردار ادا کر سکتا ہے۔ نمک دانی کو لیں اور کچھ مقدار میں نمک سر پہ چھڑکیں اور پھر اسے بالوں میں پھیلا لیں، جس کے بعد کچھ دیر مالش کریں۔ کچھ دیر بعد سر کو شیمپو سے دھو کر حیرت انگیز اثر محسوس کریں۔ زیتون کے تیل کو کچل کر ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر دبائیں اور رس نکل آئے تو تھوڑا سا شہد اس میں ڈالیں اور رات کو 3 قطرے کانوں میں ڈالیں۔ کان صحیح سے سننے لگ جائیں گے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری دور ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو، گڑ والا شربت بنا کر پیا کرو، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ مرغے کے انڈے کا چھلکا گھر والے دروازے پر لٹکانے سے گھر پر کبھی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ بانجھ عورت کو بارش والے پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیلی رہتی ہے تو واش روم میں موم بتی جلا دو، بدبو واش روم سے باہر نہیں آئے گی۔ ناظرین، نہاتے وقت سٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگے تو سمجھ جائیے آپ کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ شام کے وقت ناخن پر پالش لگانے سے بھی گھر میں نحوست آتی ہے۔ اذان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکن سی محسوس ہو رہی ہو تو سنگترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی۔ پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حاملہ عورتیں کچا دودھ نہیں پیا کریں، اس سے ان کی چھاتی میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ سونف کھانے سے پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کریں۔ شام کے وقت مولی کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ناظرین، چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہے تو جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تل پہ لگاؤ۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ لیموں چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ اگر توا روٹی پکاتے وقت روٹی جلاتا ہو تو توے پر کیلے کے چھلکے رگڑ دو، روٹی نہیں جلے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے
پیٹ کی تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بھرے پیٹ جماع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی مباشرت نہیں کرتے ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کم ذہین بچے کو خشخاش اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کرو، ذہین ہو جائے گا۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانا یادداشت کو بہترین بناتا ہے۔ جس عورت کو خواب میں کھلے بال نظر آئیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی شادی بہت جلد ہوگی۔ اگر آپ خواب میں سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد آپ کے گھر میں دولت آنے والی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے اور جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ان طریقوں سے یرقان کی بیماری سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ہے گنا۔ گنا ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور جگر کے کام کو مزید بہترین بناتا ہے، جبکہ روزانہ گنے کا ایک گلاس جوس پینے سے یرقان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس۔ ٹماٹر بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے اندر لیپوپین موجود ہوتا ہے جو جگر کی بیماری کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ صبح کے وقت ٹماٹر کے جوس کا ایک گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو یرقان کا علاج جلد ہی کیا جا سکتا ہے۔ مولی کے پتے۔ جائنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مولی کے پتوں کا استعمال بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان پتوں سے ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو آسانی سے نقل و حرکت کو بہترین کرتے ہیں۔ روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر ایک گلاس پیا جائے تو یرقان کا علاج فوری طور پر ممکن ہے۔ لیموں۔ لیموں میں سوزش کے املاک موجود ہوتے ہیں جو جوائنٹ میں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سود مند ہوتی ہے۔ یہ جگر کے خلیات کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے لیموں کا استعمال سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سب سے آسان گھریلو ٹوٹکا ہے۔ پپیتے کے پتے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پالک۔ پالک میں لوہے کی مقدار کثرت سے موجود ہوتی ہے، لہذا پالک کا جوس بھی جوائنٹ کے مریضوں کے لیے ایک مؤثر گھریلو علاج ہے، جبکہ پالک کے پتوں کے ساتھ گاجر کا استعمال بھی نہایت ہی مفید ہوگا۔ اگر میٹھے آلوں کو نمکین کرنا ہو تو آلو کاٹ کر نمک لگا دیں اور آلو جب پانی چھوڑ دیں تو آلووں کو دھو لیں، مٹھاس ختم ہو جائے گی، سالن نمکین بن جائے گا۔ دانت کا کیڑا باہر نکالنا تو ہے۔ منہ میں اجوا کھجور کا دانہ کچھ دیر کے لیے رکھو، کیڑا خود بخود باہر آ جائے گا۔